بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج ہم نئی صورت کا سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ اس میں شروع کرنے سے پہلے اس کا تھوڑا سا اس کے متعلق جان لینا چاہیے کہ یہ بھی سورہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس میں بہت زبردست مضامین شامل کیے گئے ہیں۔ تو اس کا اصل میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے ان کو سرداران قریش کو سمجھایا، ان کو مطلب بتایا کہ جن کو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل کی باتیں کرتے ہیں، مگر ان سے کم یہ تو پوچھے کہ بنی اسرائیل یہ مصر میں گئے کیوں؟ یہ تو وہاں عرب میں رہتے تھے، عراق میں رہتے تھے، وہاں پہ کیسے چلے گئے؟ یعنی ان کو ایک طریقے سے ان کو اپنا آسن کا امتحان لینا چاہا کہ اگر وہ جواب نہ دے سکیں گے تو ہم کہیں گے کہ اپنی طرف سے ہی ایسے بنا لائیں۔ اگر وہ کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ ان کو یقین تھا کہ اس کے جواب دے ہی نہیں سکیں گے، تو اس کا سوال کیونکہ وہ اہل عرب جو تھے وہ بالکل اس قصے سے بالکل ناواقف تھے، ان کا نشان، ان کا کوئی نام و نشان بھی ان کی روایت میں ملتا نہیں تھا۔ اس سے یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ نازل کی، اس کے اصل میں دو مقاصد ہیں۔ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ان سے اس سے ثبوت مل جائے گا، اور وہ بھی مخالفین کا اپنا منہ مانگا ثبوت، کہ انہوں نے خود سے مانگا کہ وہ کس طرح پہنچے تو وہ ثبوت دیں۔ تو اسی طرح پھر ان کو بتایا گیا کہ جی اس سے ثابت ہو جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ ہمیں سنا رہے ہیں، اگر وہ نہ جواب دے سکے۔ دوسرا یہ کہ جس طرح سردار قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو اس وقت معاملہ چل رہا تھا، اس پر پھر برادران یوسف اور یوسف علیہ السلام کے قصے کو چشمہ کر کے قریش والوں کو یہ بتا دیا جائے کہ آج تم اپنے جس بھائی کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہو، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی ان کے ساتھ وہی کیا تھا، مگر جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت سے لڑنے میں وہ کامیاب نہ ہوئے، آخر کار اسی بھائی کے سامنے ان کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اس طرح سے آزمائی، پھر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے کوئی کامیاب نہ ہو سکی، اور ایک دن اپنے اسی بھائی کے سامنے انہوں نے رحم و کرم کی بھیک مانگنی پڑی۔ تو ایک وقت آئے گا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی تمہارے ساتھ یہی ہونا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا قصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش تشبہ کر کے یہ ایک تصریح پیش گوئی کر دی تھی کہ آئندہ 10-12 سال میں جو واقعات صرف حرف برف صحیح ثابت ہو جائیں گے۔ اس پوری داستان میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ یوسف علیہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یوسف یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سب کا دین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی چیز کی طرف دعوت بھی دیتے تھے جس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں۔ تو یہ اس صورت میں زبردست یہ بیان کیا گیا، تو اس کے بہت زیادہ ہمیں اس میں سبق ملتے ہیں۔ تو اس میں بہت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ سب سے بڑا سبق جو ملتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مرد مومن کا اگر حقیقی اسلامی سیرت رکھتا ہو اور حکمت سے بھی بہریاب ہو، تو پھر وہ محض اپنے اخلاق کے زور پر پورے ملک کو فتح کر سکتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا آپ دیکھیں تو 17 سال کی عمر میں ترے تنہا بے سر و سامان اجنبی ملک، پھر کمزوری کی انتہا یہ کہ غلام بنا کر بھیج دیے گئے۔ تاریخ کے اس دور میں غلاموں کی جو حیثیت تھی وہ ہمیں اندازہ ہی ہے کہ جس طرح ہوا کرتی تھی ان کی حالت۔ پھر اس میں یہ کہ پھر شدید ان پر اخلاقی جرم کا الزام لگا کر جیل بھی بھیج دیا گیا، جس کی میعادی سزا بھی کوئی نہیں۔ اس حالت کو جو گرا دیے جانے کے باوجود وہ محض اپنے ایمان و اخلاق کے بلبوتے پر اٹھے اور بالآخر پورے ایک ملک مستقر کر لیتے ہیں۔ اس صورت میں کمال درجے کا غم بھی ہے، پھر اسی درجے اور سے بڑھ کر خوشی بھی ہے، انتہائی درجے کی بے بسی بھی ہے، اور پھر کمال درجے کا اقتدار بھی ہے، نابینا کر دینے والی جدائی بھی ہے، اور آنکھیں روشن کر دینے والی ملاقات کی خوشخبری بھی ہے۔ اس انتہائی درجے کی حوث بھی ہے اور دعوت گناہ بھی ہے، اس کے مقابلے میں حد درجے کی پاک دامنی بھی ہے، اور بے انتہا ظلم اور کمال درجے کی معافی بھی ہے۔ درجے کے عجیب و غریب واقعات و مضامین جو غمگین بھی کرتے ہیں اور خوشی بھی۔ اہل علم فرماتے ہیں اور تجربے سے بھی ثابت ہے، جس صورت کے اس کے معنی کے خیال کے ساتھ پڑھنے والا کوئی غمگین اور ناامید شخص بھی خوش ہو جاتا ہے، اور اس کے اللہ کی رحمت کی امید کا چراغ اس کے دل میں روشن ہو جاتا ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو امید ہوتی ہے کہ میرے ساتھ بھی ایک وقت ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی آیا کہ اس کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی اچھا معاملہ کر دیں گے۔ اس اندازہ ہم پڑھیں گے کہ اسے یہ پتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے۔ انسان سوچتا کچھ ہے مگر اس کی تدبیر اور اس کے منصوبوں کو بدلنے وقت اس کے اللہ کے سامنے کسی کو بدلنے کی کوئی طاقت ہے نہیں۔ بس اوقات انسان ایک کام اپنے منصوبے کی خاطر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بس میں نے تو بڑا تیر اپنا ٹھیک نشانے پر لگا دیا ہے،
مگر ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہاتھوں سے وہ کام لے لیتا ہے جو اس کے منصوبے کے خلاف ہوتا ہے اور اللہ کے منصوبے کے مطابق ہوتا ہے۔ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائی جب ان کو کنویں میں پھینک رہے تھے تو ان کو یہ گمان بھی نہیں ہوگا کہ ہم اپنے راہ کے کانٹے کو ہمیشہ، ان کو یہ تھا کہ بس اپنے راہ کے کانٹے کو ہمیشہ میں ہٹا دیے، مگر فی الواقع انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ان کے جو عروج ملنا تھا اس کی پہلی سیڑھی پر اپنے ہاتھوں پہ لا کھڑا کیا جس پہ اللہ نے انہیں پہنچانا تھا۔ اسی طرح پھر ان کو قید میں کر دیا گیا اور پھر اسی وہاں سے وہ نکل کے اور اقتدار پہ تخت سلطنت پہ پہنچے۔ اسی طرح یہ بھی ہے کہ برعکس اس کے برعکس اگر اللہ تبارک و تعالیٰ جسے گرانا چاہتا تو اسے کوئی تدبیر سنبھال نہیں سکتی، یا سنبھالنے کے لیے ساری تدبیریں پھر الٹی پڑتی ہیں اور ایسی تدبیریں کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ یہ چیزیں ہمیں ذہن میں رکھ کے اور پھر ہمیں اس سورہ کو سمجھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ تو یہ بھی مکی صورت ہے اور جس میں جس طرح کے ہم پڑھتے آئے ہیں مکی صورتوں کے مضامین، مرکزی مضمون وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دینا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمت افزائی کرنا اور انہیں تسلی دینا کہ انبیاء کرام ہمیشہ آزمائش گزر کر اپنی دعوت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے رہیں۔ اور جس طرح یوسف علیہ السلام قید بند اور عزت و ناموس میں شدید آزمائشوں سے گزرنے کے بعد ایک غریب و دین دوسرے ملک ہونے کے باوجود بالآخر مصر کی حکومت کے مالک بن بیٹھے اور ان کے بھائیوں کو انہیں کے جناب میں پناہ لینا پڑی، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کو بھی آخر کار ان قریش پر غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا اور انہیں آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ایسا ہوا بھی۔ فتح مکہ کے بعد قریش کے سردار سب کو کفار جو بھی تھے آپ کے سامنے جمع کیے گئے، تو آپ نے ان سے سوال کیا کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو، میں تمہارے ساتھ کیسا برتاؤ کروں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے کریم النفس بھائی ہیں، کریم النفس بھائی کے بیٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج تم پر کوئی پابندی نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں، ہم پھر ہم سورت کا آغاز کرتے ہیں۔ بس کہتے ہیں اور کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الكتاب المبین، انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم۔ الف لام را، حروف مقطعات، تلک آیات الکتاب، یہ آیات ہے الکتاب المبین، واضح کتاب کی، انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا اسے، قرآنن قرآن بنا کر، قرآنن عربی قرآن بنا کر، لعلکم تاکہ تم تعقلون تاکہ تم سمجھو، نحنو نحنو ہم، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا آپ کر، احسن القصص بہترین بیان، قصص سواد کے خاف پر زبر ہو تو پھر یہ قصص، اگر وہ تو قصص ہو جاتا پھر اگر سواد پر زبر ہے تو یہ قصص کا بیان، اگر قصص زیر ہو جاتا پھر ہو جاتا تھا یہ قصہ۔ احسن القصص بما اوحینا، جس طرح اوحینا ہم نے وحی کی، الیک آپ کی طرف،
हाज़ल कुरान, ये कुरान। व इन कुंता, और अगर अगरचा थे, मिन कबल ही, इससे पहले, ला मिनल गाफिलीन, बेखबरों में से। इद काला, जब कहा यूसुफ, यूसुफ ने, ले अभी अपने अब्बा जान से, या अबती, ए मेरे अब्बा जान, इन्नी, बेशक मैं, रायतू, मैंने देखा, अहदा अशरा कौकबन, 11, अहदा अशरा, 11 कौकबन, सितारे, वशम्स वल कमर, और सूरज और चांद, रायतुहुम, मैंने उसको देखा, ली साजदीन, ली मेरे लिए, साजदीन वो सजदा करने वाले हैं, सजदा ने, मैंने उनको सजदा करते हुए देखा। काला, यानी याकूब साहब ने कहा, या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, ला तखसुस, ना तुम बयान करना, रुया का, रुया ख्वाब का, आपका अपना ख्वाब, अला इखवतिक, अपने भाइयों पर, फयकीदू लका कैदा, बस वो बुरी चाल तदबीर करेंगे, कोई बुरी तदबीर, लका तेरे लिए, कैदा कोई चाल। इन शैतान, बेशक शैतान, लिल इंसानी, इंसान का, अदुव्वु मुबीन, खुला दुश्मन है। व कज़ालिका, और इस तरह, यजतबी का, वो तुझे चुनेगा, रब्बु का, तेरा रब, व युअल्लिमुका, और वो तुझे सिखाएगा, मिन तावीलिल हदीस, यानी ताबीर, बातों की ताबीर का इल्म तुझे सिखाएगा। वयुतिम्मु, और पूरी करेगा, नेमत, अपनी नेमत, अलैका, तुम पर, व अला आल याकूब, और आल याकूब पर, कमा, जिस तरह, अतम्महा, उसने पूरा किया, अला अबवैका, तुम्हारे दोनों बाप बाप दादा पर, मिन कब्ल, इससे पहले, इब्राहीम व इसहाक। इन रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब खूब जानने वाला और बहुत हिकमत वाला है। अलिफ लाम रा, ये जो समझाते हैं कि ये हरूफ मुक़त्तात हैं। तिल्क आयातुल किताब मुबीन, ये आयात हैं किताब मुबीन की, यानी कि साफ साफ बयान, जो साफ साफ बयान करती हैं। इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्या, बेशक हमने नाजिल किया इसे, इसे कुरआनन अरबी, अरबी कुरान बना, कुरान कुरान का मतलब होता है असल में पढ़ना, ऐसी ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा पढ़ी जाने वाली है, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ख़ास आम, जो सबके पढ़ने के लिए और बकसरत पढ़ी जाने वाली ये चीज़ है। और अरबी, अरबी ज़ुबान बनाकर, यानी इसका मतलब ये नहीं है कि ये किताब कोई मखसूस तौर पर अहले अरब के लिए नाजिल की गई थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि अहले अरब, क्योंकि सबसे पहले मुखातिब तो कुरान के वही थे, या तो उनसे कहा था कि अल ये तो, ये कोई किसी और जुबान में, कोई यूनानी या कोई ईरानी जुबान में तो है नहीं, कि तुम्हारी अपनी जुबान में है, तुम्हारा तुम तो ये उधर से पेश कर नहीं सकते कि ये हमारी ये समझ बातें आती नहीं। और ना ही ये मुमकिन है कि इस किताब का जो एजाज और पहलू हैं उसके कलाम इलाही होने की शहादत देते हो, तुम्हारी निगाहों से पोशीदा रह जाए, इसका ये कतई मतलब नहीं है। इस पर कुछ लोग बाज एतराज ये भी कर लोग ज़ाहिर तौर पर एतराज कर देते हैं कि ये तो अहले अरब के लिए, गैर अहले अरब के लिए तो नाजिल ही नहीं की गई। ये तो एक सरसरी सा एतराज़ है, जो हकीकत को समझने की कोशिश के बगैर ही ऐसे जड़ दिया जाता है। इंसान की हिदायत के लिए जो भी कोई बात, कोई भी कोई चीज़ पेश की जाए, तो यकीन है वो इंसान की ज़ुबान में से ही किसी एक ज़ुबान में पेश की जाएगी, और उसकी पेश करने वाले की कोशिश यही होगी कि पहले उस कौम को उसकी तालीम दी जाए जिसमें वो पेश की जा रही है। और फिर अरबी ज़ुबान वैसे भी बहुत ज़्यादा फसी और बलीग ज़ुबान, उसका कोई किसी और ज़ुबान में मुकाबला है ही नहीं। तो ये अरबी ज़ुबान में, और ख़ास अरबों को लिए, क्योंकि उन्हीं पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस किया गया, फिर उन्हीं के ज़रिए से सारे दुनिया पे ये चीज़ फैला दी गई। तो ये क्योंकि अरबी इतनी एक वसी ज़ुबान है, वही उसके तमाम मायनियों के वसत रखता है जो इंसान के दिलो दिमाग में पाए जा सकते हैं। इसी तरह अल्लाह सुब्हानहू व अल्लाह ताला फरमाया, इन्नहु तंज़ीलु रब्बिल आलमीन नज़ल बिहि रूहुल अमीन, बेशक यकीन रब्बुल आलमीन का नाजिल किया जिसे मानादार फरिश्ते लेकर उतरते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला से नाजिल किया गया। फिर अब अल्लाह ताला कहता है, वन्नहनु नक़ुस्सु अलैका अहसनल क़सस, हम आपके तरफ बयान करते हैं एक बेहतरीन बयान, बिमा औहैना इलैका हाज़ल कुरान, और जिस तरह हमने नाजिल किया ये, और हम नाजिल किया आपकी तरफ ये कुरान, यानी पढ़े गए ये किताब, वइन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल और तो आप तो इससे पहले इसको जानते नहीं थे, यानी इसके, जिस तरह हम बता चुके हैं कि कुफार मक्का में से बाहर लोगों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान लेने के लिए, बल्कि उनके नज़दीक तो आपका भरम खोलने के लिए, गालिबन यहूदियों के इशारे पर आपके सामने अचानक ये सवाल पेश कर दिया था कि भाई इसराइल में से पहुंचने का सबब क्या हुआ।
تو اسی بنا پر ان کے جواب میں تاریخ میں بنی اسرائیل کے یہ باب پیش کرنے سے پہلے تمہیداً یہ بتا دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان واقعات سے بالکل بے خبر تھے۔ دراصل یہ اللہ ہی ہے جو وحی کے ذریعے سے تمہیں ان کی خبر دے رہے ہیں، اللہ ہی ہے جو ان کو بتا رہا ہے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور ان کے جو سامنے کفار قریش ہیں وہ بالکل سب غافل تھے اس پہ سے، ان کو کئی قطعی کوئی علم نہیں تھا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر میں کس طرح چلے گئے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل کے طور پہ پیش کیا تھا کہ ہم کو ایک چیز کا پتہ علم ہی نہیں تھا، اور انہوں نے سارا قصہ کھول کے ان کے سامنے رکھ دیا۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا جب انہوں نے کہا کہ میرے ابو جان ہم جو ہے وہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج و چاند وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ 11 ستاروں سے مراد یہاں پہ یوسف علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام کے اصل میں یعقوب علیہ السلام کے 4 بیویوں سے یہ 11 12 بھائی تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے علاوہ ان کے جو 10 بھائی تھے دوسری ماؤں سے، تو ایک ان کا خود کا بھائی بنیامین بھی تھا، بنیامین جس کو یہ اصل میں 11 بھائی ان کے اور ماں باپ سورج اور چاند، انہوں نے یہ خواب میں دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کو یہ بتایا کہ پھر اپنے بیٹے کو انہوں نے اپنے ابو کو یہ بتایا کہ قال یوسف الی ابی، اپنے ابا جان کو بتایا کہ ابو میں نے یہ دیکھا ہے کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس کو منع کر دیا کہ تو اپنے بھائیوں کو یہ بات نہ بتانا، کیونکہ یوسف علیہ السلام کو یقین تھا، کیونکہ وہ ان کے علم کو بھی جانتے تھے، یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام نبی بھی ہیں، ان کو علم بھی بہت زیادہ ہے، اس لیے اور پھر ان کو یقینی بات اپنے باپ سے ہی وہ بیان کر سکتے تھے، تو سب سے زیادہ خیر خواہ بھی نہیں سمجھتے تھے، ان کو اپنا خواب بیان کر دیا۔ تو یہ ہے، پھر انہوں نے صاف جواب دے دیا کہ اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ وہ اسے حسد کریں گے، ان کے یہ اتنے صالح بھی ہیں بھی نہیں، اس لیے انہوں نے کہا کہ یا قال یا بنیا، میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اپنے بھائیوں سے اس کو بیان نہ کرنا، فاقید کا قاعدہ وہ کوئی بری چال چلیں گے، کیونکہ یعقوب السلام نے خواب سے اندازہ لگا لیا کہ بیٹا عظیم و شان و شوکت کا مالک بنے گا ہی، اس لیے انہیں اندیشہ ہوا کہ یہ خواب سن کر دوسرے بھائی ان کو بھی کوئی عظمت کا اندازہ ہو جائے، پھر اسے نقصان نہ پہنچائے، اسی وجہ سے انہوں نے یہ بیان کر کے ان سے منع کر دیا، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، کیا بتائیں ان شیطان اللہ کے لسان عدو مبین، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے، اس کی پوری کوشش یہ کی کہ ان کے بھائیوں کو ان کے خلاف اکسائے اور انہیں کسی ایسی بات پر آمادہ کرے تو یوسف اسلام کے نقصان دہ ہو۔ تو یہاں پہ خوابوں کی تعبیر کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سیدنا ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی ایسا خواب دیکھے جسے وہ پسند کرتا ہو تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اور وہ جب اس کے اور اللہ کی حمد بیان کرے تو اسے بیان کر دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی اس کے برعکس خواب دیکھتا ہے تو اسے ناپسند ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، سب اسے بیان اور اس کے شر سے پناہ مانگے اور کسی خواب کا ذکر نہ کرے، تو یہ خواب اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اسی طرح سے عبادہ بن ثابت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نبوت میں سے صرف اب مبشرات باقی رہ گئی ہیں، تو صحابہ کے نبوت سے مبشرات کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اچھے خواب، یعنی کسی اچھا خواب آتا تو یہ بھی اس کے لیے بشارت ہو سکتی ہے۔ جیسے بتایا کہ اگر کوئی دیکھے کہ وہ کسی کو دکھایا جائے کہ وہ دودھ پی رہا ہے، حساب سے مجھے کچھ بتایا گیا ہے کہ جب میں دودھ پیا اور دودھ اتنا ہے کہ ان کے آستینوں سے بھی انگلیوں سے بھی جاری، تو پوچھا گیا کہ اس سے کیا مراد ہو، آپ نے کہا علم، یعنی اگر کوئی دودھ پیتا ہو کوئی آدمی نا سمجھے کہ اس کو علم کی بہت اللہ تبارک و تعالیٰ دودھ کو علم سے مراد دی گئی، تو اسی طرح پھر یہ بتایا گیا کہ یہ کہا کہ کذالک کذالک یجتبیک ربک، اور اس طرح چنے گا تیرا رب تجھے، ویعلمک من تعویل احادیث، اور تجھے احادیث کی تعویل، حدیث سے مراد کچھ لوگوں سے یہ ہے کہ خواب کی تعبیر نہیں ہے، اس کی بات کی تہ تک پہنچنے کی، یعنی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بات کی اس کے صحیح سمجھنے کی، اس کے تہ تک پہنچنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ علم دے گا کہ وہ وہاں تک پہنچ سکیں گے صحیح تعویل کیا ہے، اور وہ نعمت تمام کرے گا تجھ پر جس طرح وہ نعمت تمام کی، اور وہ تمام کرے گا علی یعقوب پر کما تم علی ابوئی کا من قبل ابو ابراہیم السلام، جس طرح وہ نعمت اپنی تمام کی ابراہیم اور اسحاق پر تمہارے باپ باپ دادا پر۔
یہاں سے سمجھا سیدنا کعب بن نجش بنا بیان کرتے ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پر کس طرح درود بھیجیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ پر سلام کا کیسے آپ نے فرمایا اس طرح کہا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو یہ ہم دیکھیں کتنی ابراہیم علیہ السلام کو گئے کتنے ہزاروں سال گزر گئے مگر ہم ابھی بھی ان پر درود بھیجتے ہیں۔ تو ہر انسان جب بھی مسلمان کو نماز پڑھتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود بھیجتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ، یعنی یہ ان کی نعمت تمام کریں، ان کے ذکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر تک دنیا میں رکھ دیا گیا ہے۔ اس ابراہیم یوسف علیہ السلام کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، آپ سوال لوگوں میں سب سے زیادہ بزرگ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے دل میں اللہ کا سب سے زیادہ ڈر ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ مقصد نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا پھر سب لوگوں میں زیادہ بزرگ یوسف علیہ السلام، وہ خود نبی تھے، ان کے والد نبی تھے، جن کے دادا نبی تھے اور جن کے پردادا بھی خلیل اللہ اللہ کے نبی تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ بھی نہیں پوچھتے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا تم عرب قبیلوں کی نسبت سوال کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا سنو، جاہلیت کے زمانے میں جو ممتاز الشریف تھے وہ اسلام کے لانے کے بعد بھی ویسے ہی شریف ہیں، اور جس نے جب کہ انہوں نے دین میں سمجھ حاصل کر لی، یعنی جب وہ دین میں سمجھ حاصل کر لی تو پھر اس کے بعد وہ ہے وہ بھی سب سے زیادہ معزز ہیں، کیونکہ پرانے زمانے میں بھی جاہلیت میں بھی وہ معزز تھے اور ایمان لانے کے بعد پھر معزز ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح وہ بھی موجود ہے، اس طرح یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت تمام کی ابراہیم علیہ السلام پر اسحاق پر۔ یہاں ایسا ہے کہ یعقوب نے اپنا نام نہیں لیا، یا انہوں نے کہا قبل ابراہیم اسحاق یہاں پہ لا کے چھوڑ دیا، نہیں کسی نفسی سے کہا اپنا نام یہاں پہ نہیں لیا۔ ان ربک علیم حکیم، اور تیرا رب سب کچھ جاننے والا، سب کچھ حکمت جاننے والا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہاں سے ہم یہ آغاز کریں گے اور پھر ہم پڑھیں گے کہ صورت میں کیا کچھ آ رہا ہے، کس طرح یوسف السلام کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس یہ بہت سمجھ کے اور سمجھنے والی، سمجھ کے پڑھنے والی ساری صورتیں سمجھ پڑھنے والی، اس سے بہت زیادہ سبق ہے، تو اس میں بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی صورت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔